بات کرنے جا رہے ہیں موسم کے اثرات کے حوالے سے. تو مارچ میں ہونے والی غیر متوقع غیر معمولی بارشوں اور برفباری کے باعث بیماریوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اور ہر روز عائشہ رنگ بدلتے موسم کے انسانی صحت پر کچھ اثرات مرتب ہو رہے ہیں. کس قسم کے اثرات ہیں جو انسانی صحت پر مرتب ہو سکتے ہیں اس موسم کی بدلاؤ کی وجہ سے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ٹکا خان ثانی. جڑواں شہروں میں جاری موسلادھار بارشوں سے سردی ایک بار پھر لوٹ آئی ہے، جس سے نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار عام ہو رہے ہیں. بچوں کو اور بوڑھے لوگوں کو کیونکہ ایکسپوجر کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور وہ ولنریبل زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کیونکہ سردی دوبارہ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے، ٹیمپریچر گر گیا ہے مرکری کا، تو اس لیے ان کو ذرا کیئر کرنی چاہیے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ لوگ برف باری دیکھنے کے لیے سیاحتی مقامات کا رخ ضرور کریں، لیکن گرم لباس اور مشروبات کا استعمال بھی بڑھا دیں. اب سردی کا موسم تو ختم ہو چکا ہے، لیکن کیونکہ برف باری ہو رہی ہے اور موسم میں تغیر ہے، چینج ہے، تو اس چینج کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو پراپرلی کور نہیں کریں گے یا ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے اپنی خوراک کا، تو پھر انفیکشن ہونے کا ڈر. بارش سے کئی موسمی بیماریاں تو بڑھی ہیں، تاہم پولن کی مقدار کم ہونے سے الرجی کے مریضوں نے سکھ کا سانس لیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اچانک بارشوں میں موسم کی غیر معمولی صورتحال بیماریوں کا بھی باعث بن سکتی ہے، اس لیے نظام تنفس کے مریضوں سمیت ہر کسی کو اس موسم میں احتیاط برتنی چاہیے. کیمرامین عامر چودھری کے ساتھ ٹکا خان ثانی، دنیا نیوز، اسلام آباد. تو اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر منظور صاحب سے. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، معروف ڈاکٹر ہیں اور ان معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. دو چیزیں آپ سے پوچھوں گا ابتدا میں. آج کل موسم بدل رہا ہے، یہ صحت پر کس حد تک اثر کرتا ہے اور کیا یہ کانسیپٹ درست ہے کہ بے موسمی جب تبدیلی آتی ہے تو اس کے صحت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب موسم چینج ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار سردی ریلیپس ہو رہی ہے اور دوبارہ واپس آ رہی ہے، بار بار برف باری بھی پہاڑوں پہ ہو رہی ہے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں، تو لوگوں کی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کپڑے جو ہیں وہ لائٹ کر لیتے ہیں، اور یہ ٹینڈنسی جو ہے یہ اوائڈ کرنی چاہیے، اسپیشلی بچوں کو اور بوڑھوں کو اور ان پیشنٹس کو جو ڈائبیٹکس ہیں، کیونکہ جیسے سردیوں میں نزلہ ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، گلا خراب ہوتا ہے، چیسٹ انفیکشن ہو جاتے ہیں اور کئی دفعہ بہت سیریس بھی ہوتے ہیں. تو ان حالات میں اگر ہم پراپر کپڑے نہیں پہنیں گے، ان کو ٹیک آف کر دیں گے، تو یہ بیماریاں سٹل چل سکتی ہیں اور لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں. ٹھیک. تو اس جو بے وقت کے موسم کے اثرات ہیں اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے ان جنرلی؟ ایک تو میں نے ابھی بات بتائی ہے آپ کو کہ کپڑے جو ہیں وہ ابھی بھی ٹیک آف نہیں اسٹریٹ اوے کرنے چاہیے. گرم لباس اس وقت ہم ٹیک آف کریں جب موسم ٹوٹلی چینج ہو جائے، ٹوٹل جو گرمی ہے وہ فل بلوم کے ساتھ واپس آ جائے. اب ان ایسے کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جو نان الرجک پیشنٹس ہوتے ہیں، جیسے پہلے بتایا گیا ہے کہ جی بارش سے نو ڈاؤٹ پولنس جو ہیں وہ ڈاؤن چلے جاتے ہیں، لیکن بارش کے بعد جب اپ سرج ہوگا تو الرجک پیشنٹ کو وہ سمٹمز دوبارہ آ سکتے ہیں. تو ان کو اپنی اینٹی الرجک ڈرگز وہ لیتے رہنا چاہیے اور ان کو کوشش کریں کہ پولن سیزن کے دوران انڈور ایکٹیویٹیز کریں جی، اور باہر اپنے موومنٹ جو ہے وہ کم کریں. اچھا، صحت پر اثر کی بات ہو رہی ہے، اپ سرج ہونے کی آپ نے بات کی پولنس کی، ہوا بھی بہت تیز چل رہی ہے ان دنوں میں، ہم دیکھ رہے ہیں برف باری، بارش، اس کا موڈ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جسم میں درد کی شکایت کرتے ہیں لوگ، زیادہ تر تھکن محسوس کرتے ہیں، ہلکا بخار بھی. بالکل. دیکھیں جی، یہ جو پیشنٹس ہیں جن میں تھوڑے سائکیٹرک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، آلریڈی چل رہے ہوتے ہیں، چینج آف ویدر کے ساتھ ان کے موڈ میں ایلیویشنز اور وہ ڈپریشن کی جو فیزز ہیں یہ فلکچویٹ کرتی ہیں. اور آلریڈی نون پیشنٹ جو ہے سائکیٹری کا، اس میں ڈپریشن زیادہ ہو سکتی ہے، اینگزائٹی کا ایلیمنٹ زیادہ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ دوائیاں کسی حساب سے ہاف ہارٹیڈ لے رہے ہیں تو وہ فل ڈوز میں اینڈ اکارڈنگ ٹو فل کمپلائنس بائی آرڈرز آف دی ڈاکٹر، دیئر ڈاکٹرز، ان کو کنٹینیو کریں. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. سائکیٹرک پیشنٹس تھوڑا سا گھریلو ٹوٹکے بھی ہم کچھ آزماتے ہیں اس موسم، جب موسم بدلتا ہے تو ادرک والی چائے وغیرہ وغیرہ جو شاندار جسم درد اور بخار، نزلہ زکام کی صورت میں، تو کیا یہ درست ہیں؟ اور اگر ہیں تو پھر مزید کیا ٹوٹکے آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ اس میں بات یہ ہے کہ جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بھاپ وغیرہ لیں، یہ افیکٹو ہے نزلہ زکام کے اندر. اچھا. اور باقی یہ ہے کہ اپنے آپ کو جسم کو گرم رکھنا، سڈن چینجز ٹیمپریچر کی اوائڈ کرنا، جیسے آپ منہ لپیٹے بغیر
ٹھنڈ میں ایک دم باہر آ جائیں یا واش روم میں چلے جائیں ٹھنڈے فرش کے اوپر. تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی ایسی ہیں جو ایک عام آدمی کو پتہ ہونی چاہیے اور ان کو آبزرو کرنا چاہیے. اچھا، آپ نے کہا جسم کو گرم رکھنا. اب جیسے ہی بارش کے بعد ہلکی سی دھوپ نکلتی ہے تو دھوپ میں بیٹھنے کو جی چاہتا ہے. اب اس موسم میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ دھوپ میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں، اور خوراک میں کس قسم کی تبدیلی آ سکتی ہے؟ دھوپ میں بیٹھا ڈیفینیٹلی اگر ٹھنڈ ہے تو یہ آپ کے باڈی کے لیے مفید ہے. اس سے آپ کے جو گلے کے پرابلم ہے یا نزلہ وزلہ ہے وہ ڈیفینیٹلی سیٹل آؤٹ ہو جاتا ہے. اور ڈائٹ کے اندر جو پراپر ہائیڈریشن ہے کہ پانی پینا، یہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے گلے میں میوکس ایڈیکویٹ ہے جو پانی کی وجہ سے ہوتی ہے تو پھر گلا خراب ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اس موسم میں جب ٹھنڈ کا موسم گزرا اور دوبارہ سے واپس آ رہا ہے، سوائن فلو کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ بھی پھیلنے کا خاصا امکان اور خدشہ ہوتا ہے. ملتان میں کچھ پیشنٹ ڈائگنوز ہوئے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، سوائن فلو اور عام فلو میں ایک عام آدمی یا ایون ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کلیئرلی ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا. اس کے لیے پھر ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں. لیکن سوائن فلو ایز سچ ایک وائرس ہے اور یہ H1N1 انفلوئنزا ٹائپ اے ہوتا ہے، اور یہ باقی جو انفلوئنزا وائرسز ہیں وہ بھی کامن کولڈ ہی کرتے ہیں. لیکن اس میں فیور زیادہ ہوتا ہے، پیشنٹ کو پینز اینڈ ایکس زیادہ ہوتے ہیں، اس کو وامٹنگ ڈائریا وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ہم فرسٹ 5 ڈیز میں اس کا PCR ٹیسٹ کرائیں تو اس میں یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ سوائن فلو ہے. لیکن موسٹ آف دی کیسز میں اگر سوائن فلو ہو بھی تو وہ ان ایونٹ فل ہوتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی جو ڈیتھ ریٹ یا مورٹیلٹی ہے وہ جسٹ 0.1% ہے جی. اور اس میں جو فیئر لوگوں میں ہے وہ زیادہ ہے. اچھا، تو اگر کسی ایک ایریا سے کنٹینیوسلی کیسز آ رہے ہیں تو وہاں ہمیں سسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ سوائن فلو ہو سکتا ہے. جیسے ملتان میں ہوا کہ 4-5 پیشنٹس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اگر ایک ایریا سے پرٹیکولر ایریا سے آ رہے ہیں پھر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سوائن فلو ہو سکتا ہے اور ان پیشنٹس کا ہمیں ٹیسٹ کرانا چاہیے. ہر نزلے زکام کے مریض کا یہ ٹیسٹ سوائن فلو کا کرانا PCR یہ ضروری نہیں. آپ نے ایریا کی بات کی، انوائرمنٹ کی اگر بات کریں تو ہمارے ارد گرد بہت زیادہ گرد و غبار اور پولوشن پائی جاتی ہے، آلودگی. اس میں آپ الرجی کے مریضوں کو الرجی کے مریضوں کو کیا ایڈوائز کریں گے، کس طرح سے وہ اس میں اپنی کیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، الرجی کے پیشنٹس کو ایک تو یہ جو پالوشن فری ایٹماسفیئر کوشش کرے کہ جتنا وہ اپنا ایکوائر کر سکتا ہے جو اس کے اختیار میں وہ کرے. لائک فار ایگزامپل کہ جیسے موٹر سائیکل پہ لوگ موو کرتے ہیں وہ اپنے چہرے کو ناک کو ڈھانپ کے رکھیں، ماسک وغیرہ لگا کے رکھیں. اس کے علاوہ یہ کہ بارش جو اب ہو گئی ہے نا، یہ ایک نیچرل اسسٹنس ہے لوگوں کے لیے، ہیلپ ہے کہ اس سے وہ سارا جو ڈسٹ ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، پولنس بھی بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو ویسے ہی یہ اٹیکس جو الرجی کے ہیں یہ گریجولی یہ کم ہو جاتے ہیں سیزن میں. لیکن اگر پھر بھی اگر ہو تو اپنی دوائی جو ہے ایک اینٹی الرجک ڈرگ وہ ضرور لیں. 24 گھنٹے میں ایک لینی ہوتی ہے، اس کو ایسے ہی لیں جیسے کھانا کھایا جاتا ہے. صحیح. اچھا، اس سے پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی اس گفتگو کے دوران، بڑی مفید آج ڈاکٹر صاحب باتیں کر رہے ہیں اور ناظرین کو یقیناً اس سے بہت فائدہ بھی ہوگا. بات ہم کرتے ہیں، ہمارا امتحان ہمیشہ رہتا ہے ٹوٹکے پہ. جی تو کیا کچھ ٹوٹکے آپ ریکمینڈ کرتے ہیں، انڈورس کرتے ہیں کہ اس موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہلکی پھلکی بیماری، سر درد، نزلہ زکام، بخار، کھانسی، اس صورت میں کچھ مفید ٹوٹکے استعمال کر کے آپ اس سے بچ سکتے ہیں زیادہ نقصان سے؟ سمپل چیزیں یہ ہیں جی کہ آپ اپنے باڈی کو کپڑوں سے، مناسب کپڑوں کے ساتھ کور کر کے رکھیں. 1 ریگولر واک کریں. 2 ریگولر واک کریں. بیلنس ڈائٹ لیں جس میں پروٹین ڈائٹ امپورٹنٹ ہے کہ میٹ، چکن یا دالوں میں بھی پروٹینز ہوتے ہیں، وہ ڈائٹ لیں. اور ہائیڈریشن، اپنا واٹر انٹیک وہ پراپر رکھیں، پانی زیادہ رکھیں اور اوور ایگزرشن نہ کریں. لائک فار ایگزامپل کہ اگر آپ ایٹ اے اسٹریچ کام کرتے جا رہے ہیں اور فزیکل کام زیادہ ہے، فزیکل اور مینٹل بوتھ، اور آپ ایٹ اے اسٹریچ 12 گھنٹے کام کرتے جا رہے ہیں، آپ ریسٹ بیچ میں نہیں لے رہے، سو دیٹ پری ڈسپوزز ٹو انفیکشن. اچھا، سوال ہے سر جس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا. آپ کو چھوٹے بچوں کے حوالے سے کوئی مشورہ آپ کے لیے؟ چھوٹے بچے جو ہیں اس موسم میں ان کے لیے کیا؟ ان کا تو میں نے پرٹیکولرلی ذکر پہلے ہی کیا ہے کہ بوڑھوں میں اور بچوں میں، چھوٹے بچوں میں چانسز انفیکشن کے زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کو تو خصوصی طور پہ ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں ان سب کو انہیں پرٹیکولرلی آبزرو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر منظور صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، موسم بدلا، اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ کی ماہرانہ رائے بھی ہم لیں اور ناظرین تک پہنچائیں. بہت شکریہ. امید ہے کہ ناظرین ان مشوروں پر عمل پیرا ہو کر یہ جو موسم کی وقتی تبدیلی ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے.